السلام علیکم۔ ابن سعد میں ہے کہ ایک موقع پر خود حضرت مولا علی نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ میں ہر آیت کے متعلق بتا سکتا ہوں کہ یہ کہاں اور کیوں اور کس کے حق میں نازل ہوئی۔ چنانچہ حضرت علی کا شمار مفسرین کے اعلیٰ طبقے میں ہے اور صحابہ میں حضرت ابن عباس کے سوا اس کمال میں اور کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ ان تمام تفسیروں میں فن کا دار و مدار روایتوں پر ہے۔ مثلاً ابن جریر طبری، ابن ابی حاتم، ابن کثیر وغیرہ میں بکثرت آپ کی روایت سے آیات کی تفسیر منقول ہیں۔ ابن سعد میں ہے کہ آپ نے آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے تک جو گوشہ نشینی اختیار کی، اس میں آپ نے قرآن مجید کی تمام صورتوں کو نزول کی ترتیب سے مرتب کیا تھا۔ ابن ندیم نے کتاب الفہرست میں صورتوں کی اس ترتیب کو نقل کیا ہے۔ جناب حضرت علی مرتضیٰ نے بچپن سے لے کر وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک 30 سال آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و رفاقت میں بسر کیے۔ اس لیے آپ اسلام کے احکام و فرائض اور ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے عالم تھے۔ پھر تمام اکابر صحابہ کرام میں وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ آپ نے عمر پائی۔ آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 30 برس تک ارشادات و افادات کی مسند پر جلوہ گر رہے۔ مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کی تہ تک آپ کی نقطہ رس نگاہ آسانی سے پہنچ جاتی تھی۔ یمن میں آپ نے 2 عجیب و غریب مقدمات کا فیصلہ کیا۔ یمن نیا نیا مسلمان ہوا تھا، پرانی باتیں ابھی تازہ تھیں۔ ایک دفعہ ایک عورت نومولود بچے کو لے کر ہمراہ 3 مردوں کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی۔ ان تینوں مردوں کا یہ دعویٰ تھا عورت کے ہاتھ میں جو بچہ ہے وہ میرا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ کیا تم بتا سکتی ہو کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ عورت نے کہا، یا علی، میں کس طرح بتا سکتی ہوں؟ میں یہ اقرار کرتی ہوں کہ میں نے ان تینوں مردوں کے ساتھ ہمبستری کی ہے۔ مجھے نہیں پتہ چلا کہ یہ کس کا حمل ٹھہرا ہے، یہ بچہ کس مرد کا ہے۔ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتی ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے میری اس غلطی کو معاف فرما دیں۔ پاس بیٹھے سب لوگ سکتے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ آج تو علی بھی فیصلہ نہ کر پائیں گے۔ پھر حضرت علی نے پوچھا، تم تینوں میں سے اس عورت کا شوہر کون ہے؟ ان تینوں مردوں میں سے ایک مرد نے ہاتھ کھڑا کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم الفن کہہ سکتے ہو کہ یہ بچہ تمہارے نطفے سے بنا ہے؟ شوہر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، نہیں حضور، میں اپنی بیوی کی بدکاری دیکھ کر بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ بچہ میرا ہے یا پھر کسی اور کا ہے۔ وہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس بات کو سوچ رہے تھے کہ یہ بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کا حل کس طرح سے ہوگا۔ وہاں مشرکین بھی بے شمار جمع تھے۔ مشرکین کہنے لگے کہ آج حضرت علی کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر تک چپ رہے، پھر آپ نے پیدا ہونے والے بچے کی دیت مقرر کی اور دیت کے 3 حصے کیے۔ اس کے بعد حضرت علی نے قرعہ ڈالا اور فرمایا، میں اب قرعہ ڈالتا ہوں، جس کے نام پر قرعہ نکلے گا بچہ اسی کا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 ٹکڑے کاغذ کے لیے اور تینوں پر ایک ایک مرد کا نام لکھ دیا۔ پھر اس کو چھپا کر سامنے کیا گیا۔ ایسا کئی بار کیا گیا، جب بھی قرعہ نکلتا ایک ہی مرد کے نام کا نکلتا۔ جس کے نام اس لڑکے کا قرعہ نکلا، اس مرد کو اس لڑکے کا باپ تصور کیا گیا۔ لڑکے کو غلام سمجھ کر اس کی قیمت لگائی گئی اور قیمت کے 3 حصے کیے گئے۔ جس کے حصے میں قرعہ نکلا تھا، اس شخص سے اس قیمت کے 2 حصے وصول کر کے باقی دونوں مردوں کو دے دیے گئے۔ جب یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر یہ مسئلہ میرے پاس آتا تو میں بھی اس مسئلے کا حل اسی طرح کرتا جس طرح علی نے فیصلہ کیا ہے۔ ایک روایت میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں قدامہ بن مظعون نے شراب پی تو حضرت عمر نے ان پر حد جاری کرنے کا حکم دیا۔ قدامہ نے کہا، مجھ پر کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں پر کوئی حرج نہیں، جو کچھ انہوں نے کھایا پیا ہو۔ میں مہاجرین اولین اور مجاہدین بدر میں سے ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ تم نے درست کہا، اس لیے قدامہ کو بغیر کسی سزا کے رہا کر دیا گیا، اس پر کوئی حد جاری نہ کی گئی۔ یہ بات حضرت مولا علی کو پتہ چلی تو وہ حضرت عمر کے پاس آئے۔ حضرت مولا علی نے حضرت عمر کو کہا کہ قدامہ پر کوئی حد جاری کیوں نہیں کی؟
قدامہ کو رہا کیوں کیا؟ حضرت عمر نے سارا ماجرا سنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قدامہ اس آیت کا اہل نہیں ہے، وہ قدامہ جو حرام کی راہ پر چل کر اور حرام کا مرتکب ہوا ہو۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ شخص خدا اور رسول پر ایمان لایا اور نیک کام بھی کیے، البتہ یہ لوگ خدا کی حرام کردہ چیزوں کو حلال نہیں کر سکتے۔ بس قدامہ جو الفاظ کہہ چکا ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ قدامہ توبہ کرتا ہے تو اس پر حد جاری کی جائے، اگر قدامہ توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ ملت اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ حضرت عمر سمجھ گئے تھے کہ قدامہ کو چھوڑ کر غلطی کی ہے۔ حضرت عمر نے قدامہ کو دوبارہ طلب کر لیا اور قدامہ کو کہا کہ تم توبہ کرو۔ قدامہ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ گیا تھا کہ میرے بارے میں شرعی سزا کیا ہے۔ قدامہ نے توبہ کی تو اس کی قتل کی سزا تو معاف ہو گئی، تو اب قدامہ پر حد کا مسئلہ باقی تھا۔ حضرت عمر نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ مشورہ دیں کہ قدامہ پر کس طرح حد جاری کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قدامہ کو 80 کوڑے مارے جائیں، کیونکہ جو بھی شرابی نشہ کرتا ہے تو وہ مست ہو کر بیکی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر قدامہ کو 80 کوڑے مارے گئے۔